بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز جمعہ کرنے کے لیے مسجد میں حاضر آئے رب العزیز ہماری حاضری جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، مال کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العزیز اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلم کی اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ بندوں سے فرما دیجیے اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گناہوں کے سبب اپنی جانوں پر جب ظلم کر بیٹھو لا تقنطوا من رحمۃ اللہ تو پھر اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ رب غفار بھی ہے اور رحمان بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت میں یہ آیت رحمت ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب کے وسیلے سے لوگوں کو حکم دیا ہے بندو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو، جب گناہ ہو جائے، گناہوں والی زندگی ہو جائے، طرح طرح کے گناہوں میں جب ملوث ہو جائے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اس لیے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہ ہمیشہ بخشتا بھی ہے، لوگوں پر رحم بھی کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ایک طرف اللہ مجھے ساری دنیا کی نعمتیں دیتا، ایک طرف اللہ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دیتا اور ایک طرف اللہ مجھے یہ آیت دیتا، ایک طرف ساری نعمتیں اور ایک طرف صرف یہ آیت ہے تو سرکار فرماتے نعمتوں کو چھوڑ دیتا اس آیت کو اختیار کر لیتا۔ یہ آیت اتنی بلند ہے کہ خود رب ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا، اور اللہ بندوں پر کتنا رحم فرماتا۔ آج ارادہ ہے سے اللہ کی رحمت ہی کا تذکرہ کرنا، کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم وہ تو کریں انسان اپنے آپ میں سوچے تو صحیح کہ اللہ کتنا رحم فرماتا ہے، بندوں کے لیے اللہ کیسا رحیم ہے، اللہ کتنی رحمت فرماتا ہے۔ تو سنو سرکار فرماتے اللہ نے اپنی کل رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ نے اپنی کل رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ زمین پر اتارا، ایک حصہ بھی زمین پر اتارا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جب 100 حصے کیے ایک حصہ زمین پر اتارا ہے تو 99 حصے کہاں؟ تو
تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے 99 حصے سنبھال کر رکھے، قیامت میں میرے بندوں پر استعمال فرمایا۔ میرے امتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسی رحمت کے سبب جو 99 حصے ہیں اسے سنبھال کر رکھے ہیں، اسی رحمت کے سبب اللہ میرے امتیوں کی بخشش فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور ایک حصہ آپ کی زمین پر اتارا ہے۔ اور اسی رحمت کا حصہ جب اللہ نے زمین پر اتارا تو کچھ رحم بندوں کے دلوں میں بھی ڈالا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ماں اپنی اولاد سے جو محبت کرتی، باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے جو محبت کرتا ہے، یہ محبت کا، یہ رحمت کا جتنا اثر ہے اسی ایک حصے سے ملا ہے، اسی ایک حصے سے ملا ہے۔ جب ایک حصے کا اتنا کمال ہے تو 99 حصے جو سنبھال کر رکھے ہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، کتنا رحمت کی نگاہ سے ماں اپنی اولاد کو دیکھتی ہے کہ بچے کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چوب جائے ماں اسے برداشت نہیں کرتی۔ کس لیے؟ اس کے دل میں اتنی ممتا اور رحمت ڈالی کس نے؟ اور اللہ نے کہا کہ اتنی رحمت جو اس کے دل میں آئی ہے اس ایک رحمت کے حصے میں آئی ہے، جو ایک حصہ اللہ نے رحمت کا زمین پر اتارا ہے، اسی حصے سے وہ ماں کے دل کے اندر یہ رحمت آئی ہے۔ جب ایک حصے پر اتنا کمال ہے کہ ماں اپنے اولاد کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے اسے برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر ماں سے 70 زیادہ رحمت کرنے والا ہوگا۔ ماں کی محبت سے زیادہ، ماں کی رحمت سے زیادہ 70 گنا زیادہ رحمت کرنے والا وہ پروردگار صرف ایک حصہ اتارا 99 حصے سنبھال کر رکھے۔ اللہ کتنا رحمت فرماتا ہے، کتنی بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ یہاں تک اللہ قرآن میں فرماتا ہے وسیعت رحمت کل شیء، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ بسم اللہ سے ہر بندہ پڑھتا ہے، چھوٹا بچہ بڑا ہو کوئی بھی ہو، ہر بچہ بسم اللہ سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع دنیایت مہربان رحم والا۔ وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنی رحمت فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہ نہیں دیکھتا۔ یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں بندوں جب تم دعا کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرو، چاہے تم جتنے بڑے گنہگار ہو، جتنے بڑے پاپی ہو، جتنے خطاکار ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرو تو ایک آنسو نکالا کرو، ایک آنسو نکالا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ نہ دے گا، ایک آنسو کے صدقے میں سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، رونا نہ آئے تو؟ پتھر دل کی تو کچھ لوگ ہیں، عرض کیا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے تو؟ سرکار فرماتا ہے اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، اس لیے کہ اچھوں کی صحبت میں اچھوں کی شکل اختیار کرنے پر بھی اللہ کرم فرماتا ہے۔ تم اچھوں کی نقل اتارو گے اللہ اس پر بھی تمہاری بخشش فرمائے گا۔ یہاں تک کہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کا حساب پوشیدہ طور پہ لے گا، لوگوں کے سامنے نہیں، علی اعلان ظاہرا نہیں، کچھ بندوں کا اللہ حساب پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر الگ سے اللہ اس بندے کو بلائے گا، اور سرکار حدیث ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بلانے کے بعد اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے گا، اور نامہ اعمال ہاتھ میں دینے کے بعد رب ارشاد فرمائے گا بندے کرامن کاتبین نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا، دیکھیں تیرا نامہ اعمال، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوں گے اللہ سارے گناہ اس بندے کو گنوائے گا، اور گنانے کے بعد کہنا یہ گناہ یہ وہ بندہ رب کے سامنے کس کو مجال ہے جھوٹ بولے، رب کے سامنے کسی کی مجال ہے کہ وہ جھوٹ بول دے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن لوگوں کے منہ پر تالا لگا دیا جائے، ہاتھ گواہی دے گا، زبان گواہی دے گا، وہاں جھوٹ کی کوئی مجال نہیں، کوئی بندہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ بندے کو بلائے گا،
اور ارشاد فرمائے گا کہ کرامن کاتبین نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا، یہ گناہ تو نے کیا، یہ گناہ تو نے کیا، یہ گناہ تو نے کیا. وہ بندہ کہے گا ہمارے یہ گناہ بھی میں نے کیا، یہ 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 سارے گناہ جتنے بھی کیے ہوئے ہیں سارے گناہ میں نے کیے. رب ارشاد فرمائے گا بندے جب زمین پر تیرے گناہوں کو چھپا کے رکھا تھا، یہاں بھی چھپا کے رکھتا ہوں. زمین پر لوگوں کے سامنے تیرے گناہوں کو پوشیدہ رکھا تھا، چھپا کر رکھا تھا. آج بھی تیرے گناہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا. بس تو نے اقرار کر دیا، یہی کافی ہے. بس تو نے جو کچھ اقرار کر دیا، میرا کرم، میری رحمت اتنی وسیع ہے. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اب گناہ مت دیکھو، ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کرو. یہ رب کی رحمت ہے. ورنہ ہم تو اتنے بڑے بڑے گنہگار ہیں کہ بغیر اللہ کی رحمت سے ہم جنت جا ہی نہیں سکتے. اتنے گناہ ہیں ہمارے، اتنے خطا کار ہیں ہم، اتنے حسیاشیار ہیں کہ بغیر اللہ کی رحمت کے ہم جنت نہیں جا سکتے. اور اللہ اتنا کریم ہے، اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہے، کتنا اللہ کرم فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا ایک قبر ہے، وہ اللہ کے نبی تھے. قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. جیسے قبر کے سامنے کھڑے ہوئے کیا دیکھا؟ قبر کے اندر جو مردہ ہے اسے عذاب ہو رہا ہے. قبر کے اندر مردہ ہے اور اسے عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر آگے چلے. چند دنوں کے بعد پھر اسی راستے سے گزرے. اسی راستے پر دوسری مرتبہ جب آئے، اسی قبر پر کھڑے ہوئے، کیا دیکھا؟ آج اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اس سے عذاب نہیں ہو رہا، اس کے لیے جو جنت کا لباس لایا گیا. پہلے عذاب ہو رہا تھا، آگ کا لباس پہنایا گیا تھا. اب کی مرتبہ نبی عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس کے قبر کے اندر نور ہی نور ہے. اندر جو مردہ ہے اس پر عذاب بھی نہیں ہو رہا ہے، جنت کا لباس پہنایا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک کیا ہوا؟ پہلے گیا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، آج آیا ہوں تو جنت کا لباس بھی پہنایا گیا ہے، عذاب بھی ختم کر دیا گیا ہے. مالک اس کی بخشش کی وجہ کیا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کو تم نے اس کی بخشش فرما دی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ اس بندے نے بہت گناہ کیے تھے اور اسی گناہ کے سبب قبر کے اندر اسے عذاب ہو رہا تھا. ہاں گنہگار گناہوں والی زندگی گزارتا تھا، بغیر توبہ کے مرا. قبر میں جاتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. اے میرے بندے عیسیٰ جب گناہوں والی زندگی گزار کے دنیا سے گیا تھا تو اس کے لیے عذاب ہو رہا تھا. لیکن جب یہ اس دنیا کو چھوڑ کر گیا تھا تو اس کی عورت تھی وہ حاملہ تھی. عورت حاملہ تھی، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور لڑکا پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے اپنے بچے کو مکتب میں بھیجا، مدرسے پڑھنے کے لیے بھیجا. جب اس انسان کا لڑکا مدرسے پڑھنے کے لیے آیا تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. پڑھنے کے بعد رب نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے عیسیٰ جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان الرحیم کے نام سے یاد کرتا ہو، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ اس کے بعد کو قبر میں عذاب دوں. جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا، جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ اس کے بعد کو قبر میں عذاب دوں. یہ تھا تو گنہگار، حسیاشیار تھا، گناہوں والی زندگی گزار کر گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے زمین پر ایک مرتبہ مجھے رحمان الرحیم کے نام سے یاد کیا. جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ دے اس کے باپ کو میں عذاب نہیں دیتا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور صاحب اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی، اللہ کی رحمت بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی. اللہ کو اس امت محمدیہ کو بخشنا تھا، اسی لیے تو جمعہ دیا تھا. یہ جمعہ کیوں دیا تھا؟ اور نمازیں بھی دی تھی، 5 وقت کی نمازیں بھی تھی. یہ جمعہ کیوں دیا؟ اور آپ دیکھیں شب برات کیوں عطا فرمائی، شب قدر کیوں عطا فرمائی، عید الفطر کیوں عطا فرمائی، عید الاضحیٰ کیوں عطا فرمائی. یہ ساری بڑی چیزیں، ساری بڑی نشانیاں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ تو اللہ نے لکھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے امت محمدیہ کو اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ ان چیزوں کے سبب امت محمدیہ کو بخشنا چاہتا ہے. کتنا کرم فرماتا. آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئے، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے جو پانچ ٹائم نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے آتے، لیکن صاحبوں اللہ کتنا کریم، کتنا رحیم ہے.
اس کی رحمت کا کوئی حد نہیں. وہ رب کتنا رحیم ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے یہ جتنے لوگ آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے, اگرچہ 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں گے, یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی لوگ ابھی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے بھی نہیں, اس سے پہلے اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جتنے آئے ہیں سب کی بخشش کر دو, جتنے آئے ہیں سب کی بخشش کر دو. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک روزانہ نہیں آتا, آج ہی آیا, روزانہ نہیں آتا آج ہی آیا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے روزانہ نہیں آیا آج ہی آیا ہے, لیکن آیا تو میرے در پر ہے, آیا تو میرے در پر ہے. بنی اسرائیل کا ایک انسان تھا, سرکار فرماتے اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتا تھا. وہ بنی اسرائیل کا انسان اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتا تھا. ساری رات بت کے سامنے کھڑا ہوا, اور عربی میں بت کو صنم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صنم. ساری رات وہ انسان بت کے سامنے کھڑا رہا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا یا صنمی یا صنمی, اے میرے بت میری مدد کر, اے میرے بت میری مدد کر. ساری رات یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہتا رہا. رات کا آخری پہر تھا, جھوکا لگ گیا, تھک گیا تھا, آگ لگ گئی, جھوکے کا لگنا تھا کہ یا صنمی کی جب بجائے زبان سے نکلا یا صمدی. صمد کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. ساری رات یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہتا رہا. آگ کا جھوکا لگنا, جیسے ہی جھوکا کا لگنا تھا زبان لڑکھڑا گئی اور زبان سے نکلا یا صمدی. ایک مرتبہ یا صمد نکلا. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں جاؤ, میرا بندہ جو مانگتا ہے عطا کر دو, میرا بندہ جو مانگ رہا ہے عطا کر دو. فرشتوں نے عرض کی مالک ہماری مجال تو نہیں کہ تیری بارگاہ میں زبان کھولے, کوئی مجال نہیں کہ ہم خود زبان کھولے, لیکن مالک اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لیں. رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. فرشتوں نے عرض کی مالک اس نے تجھے تو پکارا نہیں, اس لیے تجھے تو پکارا نہیں ہے, اس لیے تو یا صنمی یا صنمی یا صنمی, اے بت مدد کر, اے بت مدد کر. بت کو پکار رہا تھا, آگ لگ گئی, زبان لڑکھڑا گئی, اور جب زبان لڑکھڑا گئی تو ایک مرتبہ یا صمدی نکلا. ہمارے کس نے تجھے نہیں پکارا, اس نے تجھے نہیں پکارا ہے, اس نے تو بت کو پکارا ہے. رب نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اگر کسی نے مجھے نہیں پکارا, اگرچہ یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہہ رہا تھا, ایک مرتبہ یا صمدی نکلا, پکارا تو مجھے, نام تو میرا لیا ہے. جب نام میرا لیا ہے فرشتوں اس نے جو مانگا ہے دے دو. پھر فرشتے کہتے مالک اس نے تجھ سے مانگا بھی نہیں, اس نے تجھ سے مانگا بھی نہیں, وہ تو خود سے مانگ رہا تھا. رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اگرچہ یہ خود سے مانگ رہا تھا, بھول سے اس نے میرا نام لیا, جان بوجھ کے بھی نہیں, بھول سے میرا نام لیا ہے. فرشتوں بھول سے بھی اگر میرا نام لیا اور پھر بھی میں نے نہ دیا تو جھوٹے معبود میں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا. اس نے بھول سے میرا نام لیا ہے پھر بھی میں نہ دوں, بھول سے نام لیا پھر بھی میں نہ دوں, تو میرے میں اور جھوٹے معبود میں فرق کیسے رہ جائے گا. ساری رات اگر جو اسے پکارتا رہا, ایک مرتبہ بھول سے مجھے پکارا ہے. فرشتوں یہ جو مانگ رہا ہے اس سے عطا کر دو. وہ رب اتنا کرم فرما ہے. اللہ کی رحمت بندوں کو بچنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے, بس کوئی بہانہ مل جائے کہ اللہ بندے کی بخشش فرما دے. لیکن اللہ کی رحمت ملے گی کہاں؟ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, لیکن اللہ کی رحمت ملے گی کہاں؟ کون سا ایسا شاپنگ مال ہے جہاں اللہ کی رحمت ملے گی؟ کون سی ایسی دکان ہے, کون سی ایسی بازار ہے کہ اس بازار میں جا کر اللہ کی رحمت کو خریدا جا سکے؟ ظاہراً دنیا میں ایسا کوئی شاپنگ مال, ایسی کوئی دکان, ایسی کوئی بازار نہیں جہاں اللہ کی رحمت ملتی ہو. ہاں ایک ایسا در ہے کہ اس در پر آ جاؤ تو اللہ کی رحمت چھما چھم تم پر برسے, اللہ کی رحمت چھما چھم تمہارے اوپر برسے گی. وہ در کون سا در؟ وہ در اللہ کا در, مسجد ہے. یہ مسجد ہے, اس مسجد میں آ جاؤ. جب اس مسجد میں آ جاؤ گے پھر تمہارے گناہ نہیں دیکھے ہیں. اس مسجد میں اللہ کے گھر میں آنے کے بعد تمہارے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے. یہاں تک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ والی زندگی لے کر مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, جسم پر گناہ کا بوجھ ہوتا ہے, آنکھ کے گناہ, ہاتھ کے گناہ, پاؤں کے گناہ, بہت سارے گناہ کر کر آتا ہے. لیکن جب مسجد میں آتا ہے سارے گناہوں کا بوجھ اس کے جسم پر ہوتا ہے کہ جیسے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ ایسا فرماتا ہے فرشتوں
یہ بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اس کے جسم پر گناہ کا بوجھ ہے، بوجھ اتار دو۔ میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، بوجھ اتار دو۔ فرشتے کچھ بوجھ اتار دیتے ہیں، وہ نماز شروع کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں ابھی بھی میرے بندے کے جسم پر گناہ کا بوجھ ہے، اتار دو۔ میری بارگاہ میں آیا ہے، بوجھ اتار دو۔ وہ بوجھ کم کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہی بندہ جب سجدے میں جاتا ہے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، سجدہ وہ مرحلہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہی اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اب اس بندے نے میری بارگاہ میں سجدہ بھی کر دیا ہے، اب اس بندے نے میری بارگاہ میں سجدہ بھی کر دیا ہے۔ فرشتوں اب اس کے جسم پر جتنے گناہ ہیں سب ہٹا دو، جتنے گناہ ہیں سب ہٹا دو، سب نکال دو۔ یہاں تک میرا ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جب دوسرا سجدہ کرے تو اس شان کے ساتھ کرے کہ اس کے جسم پر ایک بھی گناہ نہ ہو۔ سب بوجھ ہٹاؤ، سارے گناہوں کا بوجھ ہٹاؤ۔ جب یہ دوسرا سجدہ کرے تو ایک بھی گناہ اس کے جسم پر نہ ہو۔ فرشتے سارے گناہ ہٹا دیتے ہیں۔ سارے گناہوں کا بوجھ ہٹنے کے بعد وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ جیسے ہی سجدہ کرتا ہے اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی رحمت آتی ہے وہ بندہ نماز مکمل کرتا ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد وہی بندہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نماز پڑھ رہا تھا، تیرا حکم ہوا تھا، ہم نے گناہوں کو اتار دیا، اب یہ مسجد سے جا رہا ہے، اب اس کے گناہ اس کے جسم کو واپس ڈال دیں۔ نماز ہو چکی، اب یہ واپس جا رہا ہے، اس کے گناہ اس کے جسم پر ڈال دیں۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے، کتنی رحم فرمانے والا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ گناہ اس کے جسم پر واپس ڈال دیں۔ لیکن شاہ فرماتا ہے فرشتوں یہ میرے شان کے لائق نہیں، ایک مرتبہ اس کے جسم سے گناہ اتار دی واپس ڈال دوں، ایک مرتبہ اس کے جسم سے گناہوں کو اتار دیا، اب اس کے گناہ کو اس کے جسم پر واپس ڈالوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اب ان گناہوں کا کیا کریں؟ لیکن شاہ فرماتا ہے فرشتوں اس نے نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، اب میری رحمت اتنی کامل ہو گئی ہے۔ فرشتوں یہ میرا بندہ مسجد سے بعد میں نکلے گا، پہلے اس کی بخشش کر دی جائے گی، مسجد سے بعد میں نکلے گا، پہلے اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ وہ اللہ اتنا کرم، اتنی رحم فرماتا ہے، لیکن وہ کرم وہ رحمت لانے کے لیے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسجد میں آنا تو پڑے گا۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا تو پڑتا ہے کہ نہیں، گاڑی خراب ہوتی ہے تو میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے کہ نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، قرآن کا انداز تو دیکھیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ بندوں کو ڈائریکٹ یہ حکم بھی دے سکتا ہے، قرآن کا اسلوب دیکھیں، اللہ بندوں کو یہ حکم بھی ڈائریکٹ دے سکتا تھا کہ بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ارے یہ حکم آ سکتا تھا بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، لیکن اللہ کا یہ حکم ڈائریکٹ نہیں آیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب آپ فرما دیجیے، ڈائریکٹ بھی تو حکم دے سکتا، جو اللہ یہ حکم بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں دیتا۔ یہ حکم آیت رحمت کا حکم اللہ نے سرکار کے وسیلے سے حکم ہمیں نہیں دیا۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ خدا تک جائیں گے، ڈائریکٹ خدا تک جائیں گے۔ اللہ اپنا حکم بغیر مصطفیٰ کے وسیلے دیتا نہیں، تم بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا تک جاؤ گے کیسے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، قرآن ہے یا عبادی اے میرے بندو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اے میرے بندو جب گناہ والی زندگی ہو جائے اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اچھا جب جانوں پر ظلم ہو گئے، گناہ کر لی، گناہ والے زندگی گزار لی، اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہمیں بچانے والی، اللہ ہمیں بچا لے گا، اللہ کی رحمت ہمیں بچا لے گی۔ بندہ جب اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر لے گا تو پھر فوراً اللہ کا حکم ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے بندے جب تم میری رحمت پہ بھروسہ کرتا ہے تو سن اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ رحمت پہ بھروسہ کر، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنا کرم فرماتا ہے،
سرکار فرماتے ہیں قیامت میں ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، نام اعمال کھولا جائے گا، گناہ ہی گناہ، نیکیاں ایک نہیں، فقط گناہ ہی گناہ۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں ہاتھ پکڑو جہنم میں ڈالو، گناہ کیے ہیں نیکیاں نہیں ہے جہنم میں ڈالو۔ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے اس بندے کا ہاتھ پکڑیں گے، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے جیسے اس بندے کو پکڑ کر فرشتے جہنم لے جا رہے ہوں گے کہ وہی انسان مڑ مڑ کر اللہ کی طرف دیکھے گا، جا رہا ہے جہنم کی طرف، فرشتے لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، لیکن وہی بندہ بار بار مڑتا ہے، اپنا چہرہ گھماتا ہے اور اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آگے وہ بڑھا، پھر اللہ کی طرف دیکھا، پھر 2 قدم چلے، پھر اللہ کی طرف دیکھا، چلتا رہا، اللہ کی طرف دیکھتا رہا۔ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں پکڑ کے واپس لیا، پکڑ کے واپس لایا جائے۔ واپس لانے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا بندے میں نے حکم دیا جہنم میں جا، تم جہنم کے راستے پر جا رہے تھے، بار بار مڑ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ بار بار مڑ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ بندہ کہتا ہے مالک میں نے سنا تھا تیری رحمت بہت بڑی ہے، مالک میں نے سنا تھا تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا حکم آیا جہنم کی طرف لے جاؤ، میں جہنم کی طرف جا رہا تھا، لیکن دل اندر سے کہہ رہا تھا ایک مرتبہ مڑ کے دیکھو شاید اللہ کو رحم آ جائے، پھر آگے بڑھتا، پھر دل کے اندر خیال آتا ایک مرتبہ دیکھ لوں پھر اللہ کو رحم آ جائے۔ مالک میں جہنم کی طرف تو جا رہا تھا، لیکن دل اندر سے کہہ رہا تھا اب اللہ کو رحم آئے گا، اب اللہ کو رحم آئے گا، اس لیے میں بار بار مڑ کے دیکھتا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اب اس کے گناہ نہیں، اس نے میری رحمت پہ بھروسہ کیا ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ اتنا کرم، ایسا غریب خدا کہیں اور نہیں ملے گا، اس رحمت کرنے والا خدا، اس جا بخشنے والا۔ آج ہم دیکھیں تو اسے کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی کوئی حد ہے، طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں، لیکن بولا ہم جیسے صبح اٹھتے ہیں ہمارا ناشتہ تیار ہو رہا ہے، پورا دن گناہوں والی زندگی گزار کے بھی دوپہر میں کھانا موجود ہوتا ہے، رات کا کھانا موجود ہوتا ہے، اور یار غور تو کرو اتنے گناہ کرنے کے بعد رات کو بستر پر سوتے ہیں تو فوراً نیند بھی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ اگر اللہ نیند دینا نہ چاہے اور نعمتیں چھوڑو، اور اتنے اللہ نے نعمتیں دی ہیں سب کچھ سائڈ پہ رکھو، صرف ایک نیند سونا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ نیند نہ دے آپ کتنی بھی گولیاں کھا لو نیند نہیں آئے گی، اور اگر اللہ نیند دینا چاہے کسی گولی کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، ہم اتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں، اتنی نافرمانیاں اور نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، بستر پر جاتے ہیں فوراً اللہ ہمیں دین عطا فرماتا ہے، سو بھی جانا، کتنی رحمت فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے، اتنا رحم کرنے والا خدا کہیں اور نہیں ملے گا۔ ہاں ہم اس رب کو پانا چاہتے ہیں، اس رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں مسجد میں آنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس پیشانی کو جھکانا پڑے گا۔ اور آج یہ اللہ کی رحمت پر جو میں نے بیان کیا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی نا امید مت ہونا۔ یہ دنیا کا در ہے کہ ایک انسان کچھ نعمت دیتا ہے، نافرمانی کر دو تو بگڑ جاتا ہے، پھر بہت منت سماجت کرو پھر دیتا ہے، پھر نافرمانی کرو تو بگڑ جاتا ہے۔ وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ جتنی نافرمانی کرو ایک مرتبہ آ جاؤ سب معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا، اللہ نے بہت مال سے نوازا، نافرمانی کرتا رہا، ہماری طرح مال آتا ہے نافرمان ہو جاتے، وہ بھی نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ نے امتحان دیا، دھیرے دھیرے مال ختم، جب سب کچھ ختم ہو گیا اب دوستوں کے پاس بھی مانگنے لگا، دوستوں سے ادھار لینے لگا، دوستوں کو بھی معلوم ہو گیا کبھی کنگال ہو گیا ہے، دوستوں نے بھی چھوڑ دیا۔ مال کی دوستی ہوتی ہے آج کے دور میں، کوئی کسی سے سچی دوستی نہیں کرتا، مال کی دوستی ہوتی ہے۔ اس انسان کے دوست ہوتے قرضہ دیتے رہے، ایک وقت آیا دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، اب سب ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے دل کے اندر سے آواز آئی اگر سارے دروازے بند ہیں،
اللہ کا در کھلا ہے. سب دروازے بند ہیں, اللہ کا در کھلا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اللہ کا مالک جب سارے دروازے بند دیکھے, تیرا دروازہ کھلا دیکھا, تیرے دروازے پر آ گیا ہوں. مالک جب تیرے دروازے پر آیا ہوں تو خالی کیسے جاؤں گا؟ جب اتنا اس نے کہا, اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا, فرشتوں جو مانگ رہا ہے دے دو, مانگ رہا ہے وہ دے دو. فرشتے کرتے مالک خوشی سے نہیں آیا, غم میں ہے, پریشانی میں ہے تو آیا. جب یہ پریشان ہوا ہے تو آیا ہے, خوش ہو کر نہیں آیا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں تم تو اتنا ہی جانتے ہو غم میں آیا, تم اتنا ہی جانتے ہو کہ غم میں آیا ہے. فرشتوں میں تو یہ جانتا ہوں کہ ابھی آیا ہے, مال دے دوں گا تو واپس آئے گا بھی نہیں. میں تو یہ بھی جانتا ہوں دے دوں گا تو واپس آئے گا بھی نہیں, لیکن آیا ہے دے دو. مال دے دیا, پھر فراوانی ہو گئی, پھر گناہوں والی زندگی. اللہ نے پھر امتحان دیا, پھر سب ختم, پھر دوستوں نے چھوڑ دیا, پھر وہی بندہ دل کے اندر چور بیٹھا ہے. پھر دل کے اندر خیال آیا کہ ہاں ایک اللہ ہی ہے, ایک اللہ ہی ہے جو کرم کر سکتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھائے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا, فرشتوں جو مانگ رہا ہے دے دو. فرشتے پھر اصل مالک غم میں آیا, خوش ہو کر نہیں آیا. اللہ ایسا فرماتا, ہاں میں جانتا ہوں آپ کی بار بھی دے دو گے, واپس نہیں آئے گا, واپس نہیں آئے گا. سرکار فرماتے ہیں ایک دو مرتبہ نہیں, 70 مرتبہ ایسا ہوگا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. ایک دو مرتبہ کی بات ہوتے انسان سے, 70 مرتبہ اس نے اللہ سے مال مانگا, اللہ نے مال دیا, پھر گناہ ہوا. یہی کہتا رہا 70 مرتبہ. جب 70 مرتبہ ختم ہو گئے, ایک دن اس کے پاس مال تھا, دل کے اندر خیال آیا کہ وہ کتنا رحم کرنے والا ہے, کتنا کرم کرنے والا ہے. میں جب مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے, جب نافرمانی پر اتنا دیتا ہے تو مانگ کر اللہ کی فرما برداری کر کے مانگوں گا تو پھر اللہ کتنا دے گا. بس دل کے اندر یہ بات آئی, مال موجود ہے, گیا مسجد اللہ کی بارگاہ میں, اجالا کا مالک اب تک نافرمان ہو کر گناہوں والی زندگی گزار کر آتا تھا تو مجھے نوازتا تھا. آج مال ہونے کے باوجود بھی سچی توبہ کرنے آیا, ہونے کے باوجود بھی سچی توبہ کر آیا ہوں. جیسے ہی اس بندے نے اتنا کہا, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں میں نے کیا کہا تھا, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ فرشتوں یہ آخر میرا بندہ میرے پاس آ ہی گیا, میرا بندہ آخر میرے پاس آ ہی گیا. تو فرشتوں نے کہا, مالک پہلے جب یہ آتا تھا تو مال دیتا تھا, پریشان تھا, جب بھی آتا تھا جو مانگتا تھا مالک تو مال دیتا تھا, آج کیا دے گا؟ آج مال مانگنے تو آیا نہیں, پہلے مال مانگتا تھا, مال تو نے دیا. مالک آج خوش ہو کر آیا ہے, سچے دل سے آیا ہے, مالک آج کیا دے گا؟ رب ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں پہلے آتا تھا مال دیتا تھا, آج خوش ہو کر آیا ہے تو بخشش کا پروانہ لے کے جائے گا. آج جب جائے گا تو بخشش کا پروانہ لے کر جائے گا. پہلے مال لے کر جاتا تھا, آج آیا ہے, آج جب میرے گھر سے نکلے گا تو نکلے گا بعد میں میرے زندگی سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ رب کتنا کریم ہے صاحبو, اس رب کی دہلیز پر آ جاؤ. کئی درجہ خبر میں آؤ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, نا امید مت ہونا. اور اتنا کریم ہے, اتنا کرم فرماتا ہے, بس اس رب کی بارگاہ میں آنے کی دیر ہے. صاحبو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ اللہ تمہارے گناہ نہیں دیکھے گا. اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ رحمت کے صدقے میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حاصل کو قبول فرمائے.